انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی غزلیں گا کر شہرت حاصل کرنے والی ملکہ غزل اقبال بانو نے بھارتی شہر دہلی میں سن 1935 میں مغنیہ زہرا بائی کے یہاں آنکھ کھولی۔ اقبال بانو نے موسیقی کی بنیادی تعلیم استاد چاند خان اور استاد صابری خان سے حاصل کی، جنہوں نے انتہائی کم عمری میں ہی اقبال بانو کی راگوں سے شناسائی کرائی۔ تقسیم ہند کے بعد ملتان آ کر آباد ہوئیں، جہاں ان کا فنی سفر تھما نہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط بھی نہ ہوگا کہ اقبال بانو نے ہلکی پھلکی گلوکاری کی بجائے غزل گائکی میں اپنی خاص دلچسپی دکھائی، جب ہی ان کی گائی ہوئی فلمی اور غیر فلمی غزلیں زباں زد عام ہوئیں۔ سن 1955 میں فلم قاتل میں قتیل شفائی کا یہ کلام الفت کی نئی منزل کو چلا بھلا کیسے ذہنوں سے فراموش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 1957 میں نمائش پذیر فلم عشق لیلا میں گایا ہوا کلام ستاروں تم تو سو جاؤ میں اقبال بانو کی گلوکاری کا معیار عروج پر رہا، جبکہ محبت کرنے والے اور داغ دل ہم کو یاد آنے لگے میں اقبال بانو نے جل ترنگ بجا دیے۔ ملکہ غزل اقبال بانو نے یوں تو کئی جید اور نامور شعراء کا کلام سروں میں ڈھالا، لیکن فیض صاحب کے شاہکار دشت تنہائی کو پیش کر کے وہ غیر معمولی شہرت حاصل کر گئی۔ یہ نظم اقبال بانو کو کیسے ملی، اس کے پس پردہ بھی خاصی دلچسپ کہانی ہے۔ اقبال بانو کے مطابق موسیقار ڈائریکٹر عمر مہاجر نے ایک دن انہیں بلایا اور کہا کہ انہوں نے اقبال بانو کے لیے ایک نظم دشت تنہائی ڈھونڈی ہے، لیکن جو اس کلام کا مطلب اور مفہوم ہے اسے سروں میں بیان کرنا ہوگا۔ اس نظم کا سارا تاثر سروں میں آنا چاہیے۔ ابتدا میں تو اقبال بانو ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ جب اس کی طرز نہ بن سکی تو 2-3 کمپوزرز کو طلب کر کے ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، لیکن وہ بھی نظم کے معیار کو سروں میں ڈھالنے میں ناکام رہے۔ تب اقبال بانو نے کہا کہ اس کی طرز کے لیے کسی پڑھے لکھے کمپوزر کی ضرورت ہوگی جو الفاظ کو سمجھ کر دھن ترتیب دے۔ اسی لیے عربی میں ایم اے کرنے والے مہدی ظہیر کو بلایا گیا، جنہوں نے 2-3 دن میں ہی دشت تنہائی کی طرز بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ ملکہ غزل پر اس بات کا زور دیا گیا کہ وہ بغیر موسیقی کے بھی اس کلام کو مکمل ردھم کے ساتھ گائیں، جنہوں نے اس ناممکن کو بھی ممکن کر ڈالا۔ اور پھر کیا تھا یہ شہرہ آفاق کلام جیسے اقبال بانو کی شناخت بن گیا۔ فیض احمد فیض کے کلام کو خصوصی طور پر پسند کرنے والی اقبال بانو نے ضیاء الحق کے دور میں مشہور کلام ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سنا کر حکومتی ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ سن 1985 میں جب فیض صاحب کی سالگرہ کے موقع پر لاہور کے الحمرا آڈیٹوریم میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تو یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی وی اور ریڈیو پر فیض کے کلام کو پیش کرنے کی بندش تھی۔ اس کشیدہ ماحول میں جب اقبال بانو نے فیض صاحب کا کلام ہم دیکھیں گے گایا تو سماں بن گیا۔ جب وہ اس کلام کو ختم کرتی تو مہمانوں کی فرمائش اور بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ پولیس نے ہال کی بتیاں تک بجھا دیں، لیکن عوامی جوش و خروش ایسا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آڈیٹوریم کے اندر اور باہر موجود افراد یک زبان میں اقبال بانو کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس جرأت پر اقبال بانو پر ٹی وی اور ریڈیو پر گانے کی غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی، جبکہ یہ نظم ملکہ غزل اقبال بانو سے دنیا کے ہر کونے میں خصوصی فرمائش پر سنی جانے لگی۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ کلام مزاحمتی تحریکوں میں علامتی بیانیہ بن گیا۔ اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1.5 سال قبل بھارت میں جب مسلمانوں کے خلاف متنازع شہریت قوانین نافذ کیا گئے تو اقبال بانو کو اسی کلام کو گا کر مظاہرین اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے۔ اقبال بانو کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ 70 کی دہائی میں جب جشن کابل منایا جاتا تو انہیں خصوصی طور پر پاکستان سے اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی، جو مختلف تقریبات میں نغمہ سرا ہوتی۔ یہاں تک کہ اقبال بانو کے سر افغان بادشاہ کے محل میں بھی گونجتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 71 کے قریب فارسی غزلیں اور نظمیں اس مہارت سے پیش کرتی کہ کئی افغان مہمان تو انہیں اپنا ہم وطن خیال کرتے۔ جس طرح ملکہ غزل کو گلوکاری کا شوق رہا، اسی طرح وہ چاہتی تھی کہ تعلیم کا جو سلسلہ منقطع ہوا ہے اسے جاری رکھیں، لیکن بار بار کی کوششوں کے باوجود پیشہ ورانہ مصروفیات کی بنا پر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، جبکہ ڈرائیونگ سے بھی انہیں بے حد لگاؤ رہا۔ کہتی تھی کہ ڈرائیونگ باقاعدہ سیکھی، لیکن جب بھی اسٹیئرنگ سنبھالتی تو اپنی غزلیں اور گیت کے کوئی نہ کوئی بول یاد آ جاتے، کوئی بھولا بسرا مکھڑا یا انترا ذہن میں گونجنے لگتا، جس کو ذہن نشین کرتے ہوئے 2 بار ان کی گاڑی اس قدر تباہ کن حادثات سے دوچار ہوئی کہ گھر والوں نے کسی جانی نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے اقبال بانو پر ڈرائیونگ کی پابندی لگا دی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔